اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم ومولانہ الکریم ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی فاطمة ابیها وامها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک یا سیدتی و مولاتی اغیثینی. صلوات پڑھ لیجیے. محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کے حضور اس بات پہ تہ دل سے کروڑوں بار لاکھوں بار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس کائنات میں ہمیں ان ہستیوں کی عشق اور محبت سے نوازا، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے نورانی کیا، ہماری دھڑکنوں کو ان کے ناموں کے ذکر سے منور کیا، چلنے کی طاقت دی، ہماری روحوں کو ایسی ہستیوں کی ولایت کے اقرار کے ساتھ نورانی فرمایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا کنا وما لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ اگر رب العالمین ہمیں اس مرکز پر ان ہستیوں سے اپنے احسان کے ساتھ نہ جوڑتا، ان کی محبت ہمارے دلوں کو نورانی نہ کرتی، تو آج کروڑوں لوگوں کے اندر فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو فقط صرف سیدۃ النساء العالمین کے لیے فرش اعضا نہیں ہے، یہ فرش اعضائے عبادت ہے، یہ فرش اعضا طہارت دیتا ہے، یہ فرش اعضا معرفت دیتا ہے، یہ فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ضمانت دیتا ہے، فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پناہ دیتا ہے، سیکیورٹی دیتا ہے، فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بخشش دیتا ہے، مغفرت دیتا ہے، فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عزت ملتی ہے، فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے قرب پروردگار ملتا ہے، فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ معرفت کا فرش ہے جہاں سے قرب امیر المؤمنین امام المتقین علی ولی اللہ اس طرف جانے کے لیے نورانی ہدایت ملتی ہے. فرش اعضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا در اصل تسبیح پروردگار کا فرش ہے، در اصل تجلی حق کا فرش ہے، در اصل آیت کبریٰ کا فرش ہے، در اصل آیت حق کا فرش ہے، در اصل حجت حق کا فرش ہے، در اصل ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا ام الکائنات ام السماوات ام الارض ام ابیہا ام الدورات ام الکرات. در اصل یہ فرش اعضائے ام النور ہے، ام الحرکت ام العدالت ام الفرج. در اصل یہ فرش اعضا مشکات نور کا فرش ہے، آیت نور کا فرش ہے،
سورہ نور کا فرش ہے، سورہ دہر کا فرش ہے، سورہ قدر کا فرش ہے، سورہ کوثر کا فرش ہے۔ آئیے اس فرش سے ہزاروں کروڑوں بلینز رحمتیں، برکتیں، بخششیں، مغفرتیں، معرفتیں، علم، عزت، آبرو، دنیا، آخرت، قیام، استقامت، مضبوطی، عبادت، زیادت، زہد، ریاضت، زیارت، ہر چیز یہاں سے تقسیم ہوتی ہے تبرک کی صورت میں۔ ان کے ساتھ کوئی بھی چیز جڑ جائے تو تبرک بن جاتی ہے۔ اس لیے اس فرش کے اوپر باوضو آنا چاہیے، اس پاکیزگی کو سمجھنا چاہیے۔ لِنُبَشِّرْ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا، یہ خوشخبری، یہ بشارت طہارت کی وجود سیدۃ النساء العالمین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ جب اس حدیث کو پڑھ رہے تھے تو ام الطہارت کیوں کہا؟ جب آپ تھوڑا اس کے اندر جا کر جس کو کہتے ہیں درایت کریں تو جب اللہ رب العالمین یہ کیوں جملہ بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ام الارض یا ام الحرکت یا ام القرات ہیں یا جتنے بھی القابات ہیں ان کے پیچھے کہانی ہے۔ جب خدا یہ قسم کھا کر کہتا ہے لا شمس مضیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری، جب رب العالمین یہ سارے جو ہے گنوا رہا ہے، پروردگار خود انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ، تو اس میں پروردگار گنوانے کے بعد جب انٹروڈکشن کی باری آتی ہے تو نبی دو عالم کا پہلا نام نہیں لیا، مولا علی مشکل کشا کا پہلا نام نہیں لیا، باقی انوار نہیں، ہوم فاطمہ، تو اس کا مطلب ہے مرکز نور، مرکز طہارت، جہاں سے وہ ہے۔ اسی لیے تو رب اصل اصول، اصل روٹس، ریشہ، مایا، جوہر، کتنے نام لیں گے، یعنی اصل اصول جنہیں خود جو ساری چیزوں کی وجہ ہیں وہ خود اپنی وجہ بی بی پاک کو قرار دے دیں، تو پھر ہم جیسے طالب علم تبرکن اللہ رب العالمین کی اس خوبصورت نظام سے ان سے عشق کر کے ہی کچھ لے سکتے ہیں، ان سے محبت کر کے ہی، مودت کر کے ہی، عاجزی کر کے ہی، انکساری کر کے، دنیا داری کر کے نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب فرش ادائے فاطمہ زہرا پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ حقیقت قرآن ام الکتاب سیدہ پاک ہیں، حقیقت تجلی آیات قرآن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ تفسیر آیات قرآن سینہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اس سے پھر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کل کے اس موضوع کو جوڑتے ہوئے کہ رب العالمین نے ایک جملہ یاد رکھیے گا بی بی پاک کا، محرم میں بھی میں نے اس کا کافی ذکر کیا تھا کہ جب ہم نے تسبیح کو شروع کیا تو جیسے جیسے تسبیح یہ پنجتن پاک بڑھتی رہی ویسے ویسے چیزیں خلق ہوتی رہیں، خلقت کے مراحل کو آپ کو بچایا۔ تو جو بھی جب تسبیح سیدۃ النساء العالمین یا تسبیح سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب یہ عرش خلق ہوتا ہے، فرشتے خلق ہو جاتے ہیں، شمس، قمر، زمین خلق ہو جاتی ہے، تو یہ اس سے پہلے یعنی عرش کے بعد جو دوسری چیز خلق ہوتی ہے وہ ہے پانی، جس کا کل ہم نے ذکر کیا۔ اور وہ پانی اللہ رب العالمین نے اپنا علم اور دین جس کو ایک سبز نور میں تھا، نگاہ قدرت نے اس پر، نگاہ الہ العالمین نے اس کو، تسبیح ان کی تھی، نگاہ پروردگار کی تھی کہ وہ پانی بن گیا۔ وہ پانی
اس پانی کو دین بھی کہا جاتا ہے، عقل بھی کہا جاتا ہے، فطرت بھی کہا جاتا ہے، امامت بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ خطبات میں امام کے یہ باتیں موجود ہیں، جو خطبہ مفاخرہ اور امامت کے انٹروڈکشن میں جو مولا علی خطبہ طارق میں جو مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں جو فرماتے ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ 80% ہیومن بلڈ کے اندر پانی ہے، ظاہری اگزامپل، دس از جسٹ فار ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی آر کنیکٹڈ ود ولایہ اور ہاؤ وی کین پیوریفائی آور سیلز، کس طرح۔ تو جب 80% ہمارے بلڈ میں بھی پانی ہے ہیومن باڈی کے اندر، تو آپ اس آیت کی طرف جاتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ، اکثریت لوگوں کی کیا ہے؟ غافلون ہے، غفلت۔ جیسے میں نے کہا غفلت والے غفیلہ پڑھیں، نماز غفیلہ کیوں آئی؟ تو یہ غفلت اس سے غفلت ہے جو اس کی بنیاد ہے، وہ ولایت۔ اب جب 80% بلڈ کے اندر بھی پانی ہے، پھر اس کے بعد 70% جو ہیومن باڈی کا ویٹ ہے اس میں پانی ہے، تو ایک جسم اپنی گروتھ میں، اپنے زندہ رہنے میں ظاہری طور پر 60%، 70%، 80%، 90% پانی کا محتاج ہے۔ تو دنیا کے اندر اس حقیقت کو ثابت کیا گیا کہ جو ظاہری پانی ہے وہ اس اصلی پانی ولایت کا، جب ظاہری جسم زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر جو روحانیت، جو روح ہے، جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، دین ہے، دین ہے تو آخرت ہے، عقیدہ ہے تو بخشش ہوگی، عقیدہ درست ہوگا، دین درست ہوگا۔ جو اسلام قرآن نے دیا ہے، اس اسلام میں اسلام 90% ولایت ہے، ولایت پروردگار بھی۔ کہاں گئی وہ آیت جو ہر روز آپ قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ رب العالمین نے ولایت کو بتا دیا، تقسیم کر دیا، سمجھا دیا۔ تو پھر دین فطرت میں جب مفطور کیا، جب انسان کی خلقت کے اندر، وجود کے اندر بھی، تو انسان کو، انسان کی روح، اس کی زندگی، اس کا عمل قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو ان شرائط میں جب عام زندگی میں انسان کی زندگی اس پانی کے بغیر جو تطہیر کرتا ہے، چلیں اس کے مراحل میں آ جاتے ہیں، اگلی بات کو سمجھ لیں کہ پھر ولایت کے بغیر کیسے انسان اپنے ایمان کے صحیح ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ آپ کے 80% تو آپ کے ایمان میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو اللہ رب العالمین نے انٹروڈیوس کرائی ہے، یعنی 90% بھی اگر آپ کے عقیدے میں وہ ولایت جو قرآنک ولایت ہے، جو قرآنک اسلام ہے، اس میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، نہیں ہے، تو پھر 10% کون سی بات رہ جاتی ہے؟ وہ تو پھر کسی جگہ کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ وہی 10% والے ہیں جو جلدی سے، آپ 10% والوں کو اچھا پہچانتے ہیں، جو جلدی سے دنیا داری میں بھی چلے جاتے ہیں۔ سکارف پہنا ہے، جی ہم مسلمان ہیں، لیکن کون سے مسلمان ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ مسلمان رہے ہیں لیکن پورک بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، اور رقص، واہیات، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے شرمی، کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کے نام پر انٹروڈیوس نہیں کرائی گئی ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسے سارے لوگوں کو، اور براءت ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اسلام کو ایسی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا اور استعمار کو اور دشمن اسلام کو خوش کیا۔ آئیے اس فرش عطا سے اپنے وجودوں کے اندر اپنے دلوں کو دستک دیں، اپنی روحوں کو دستک دیں کہ where we are standing, are we following that love of فاطمہ زہرا؟ کیا بی بی پاک فرماتی ہیں سب سے زیادہ؟ ایک جملہ ہے بی بی پاک کا جو بڑا، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، یا اللہ میرے دین کے لیے میرے اندر مجھے مصیبت قرار نہ دے دینا۔ اب یہ جو اتنی کائنات کے اتنے اس چیزوں کے مالک ہیں
جن کے نور سے سب کچھ بنا ہے، وہ آخر ہمیں یہ جملہ بول کر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی اپنی دنیا کو، یعنی ہم خود فرش ادا پر بیٹھ کر سوچیں کہ ہم لوگ ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سید پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ذرا سی میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا معاملہ آ جائے گا، خرید و فروخت کا معاملہ آ جائے گا، تو محبت فاطمہ زہرا کسی صندوق میں، کسی لفافے میں، کسی جگہ میں بند ہو کر دفن ہو جائے گی۔ پھر ہم وہی کریں گے جو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ وہاں سیدۃ النساء العالمین، وہاں جو ہے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر ایسی محبت، ایسی مودت، ایسا عشق، ایسی معراج، ایسا تعلق، ایسی عزاداری، ایسی فرشی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو معرفت ہمیں دنیا داری سے نہ نکال سکے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا دور سے، تو جہاں سے گیا وہاں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ ہمارا فلاں دوست بھی آپ کے اس علاقے میں رہتا ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کے حال احوال کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو آگے سے وہ جو امام کے صحابی تھے وہ امام کو جواب میں کہنے لگے کہ مولا اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں، مطلب رات کا کھانا ہے تو صبح کا نہیں ہے، مالی حالات میں یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ مولا حیران ہو کر فرماتے ہیں میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا، میں نے تو یہ پوچھا ہے، حال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں کیسے ہیں، دین کے لحاظ سے، یعنی دین میں انسان ہے تو وہ مصیبت میں نہیں ہے، دین سے نکلا تو مصیبت میں چلا گیا، یعنی دنیا کو پریفرنس دے دی کسی بھی معاملے میں اور دین پیچھے رہ گیا تو ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال لیا۔ یہ وہ دعائیہ کلمات ہے، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے۔ اب وہ شخص آگے سے جواب میں مولا کو جواب دیتا کہتا ہے مولا ماشاءاللہ اس کے دین اور اس کے ایمان اور آپ کی محبت جو اس کے اندر نور بن کر چمکتی ہے وہ تو کیا بات ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم جب بھی کسی کے حال کو دریافت کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں پوچھتے کہ دنیاوی لحاظ سے اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے یا وہ اس کے پاس کھانے کو ہے، نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل، یعنی اگر وہ ایمان اور محبت میں تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے۔ جب وہ دین سے نکل گیا، یعنی دنیا داری میں ہو سکتا ہے بڑا اچھا گھر ہو، بزنس ہو، سب کچھ ہو، مگر دین نہ ہو تو اس سے بڑا مریض، بیمار اور مہلک مرض، سب سے بڑا کینسر، سب سے بڑی لا علاج بیماری دنیا پرستی، دنیا کی شہوت، خواہشات دنیا، جو ایک دفعہ پوری کرو، دو دفعہ، 1000 دفعہ کرو، بڑھتی جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے اصل عاشق وہ ہے، معرفت یہ ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، اچھا ہم اپنی دکان میں یہ تعویذ لگا دیں گے، ہم گلے میں تعویذ پہن لیں گے تو ہمارا رزق روزی زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو سمپل نسخے قرآن نے بتایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کتنی خوبصورت بات، پوری کائنات اس میں سمٹائی، اور ایک نسخہ اللہ رب العالمین نے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تم پتہ کیا کرو، تم تقوی رکھو اپنے پاس، تقوی رکھو گے، ایمان ہوگا، پاکیزگی ہوگی تو کیا ہوگا، خدا وہاں سے تمہارے لیے رزق نکال کر لائے گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تو اب رزق کا نسخہ اور کچھ نہیں کرنا، پاک و پاکیزہ رہنا ہے۔ تو لا صلاۃ الا بطہور، لا عبادہ الا بطہور، کوئی عبادت قبول نہیں ہے مگر پاکیزگی کے بغیر، کوئی نماز قبول نہیں ہے مگر پاکیزگی کے بغیر۔ پاکیزگی ظاہری طور پر کیسے آئے گی؟ وضو کرنا پڑے گا، پانی کے لیے جانا پڑے گا۔ اب دیکھیے پانی کی کوالٹی ظاہری طور پر استعمال ہوتی ہے تو اس کا اجر اتنا ہے کہ الماء اساس کل شیء، یعنی تمام چیزوں کی اساس پانی ہے، اور پانی کو رب العالمین، ائمہ علیہ السلام نے کیا تشریح دی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی، لیکن ظاہری طور پر جو وجود کو تطہیر دینے والے،
اس تطہیر کی روح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. پانی کی اصل تطہیر اور روح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے پانی کی قدر کے لیے کہا, اسی لیے کہا جو پانی وضو کے لیے ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, اس کی یہ شرائط ہے, اس کی یہ وجہ, اسی لیے کہا غصبی نہیں ہونا چاہیے, اسی لیے کہا کہ بے رنگ ہونا چاہیے, اصلی ہونا چاہیے, صاف صحیح ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر وضو کر لیں گے آپ مر جائیں گے تو شہید ہیں, آپ کا رزق روزی شروع ہو جائے گا, جتنے باوضو رہیں گے اتنا زیادہ رزق بڑھتا جائے گا. کسی پیر کے پاس, کسی تعویذ والے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تعویذ لینے کے لیے کہ میرا رزق بند ہو گیا. باوضو رہیں, باوضو جتنا تطہیر ہو. اور اگر قلبی تطہیر میں پانی کی اصل طہارت, حقیقت, پاکیزگی جو جڑی ہے اس وجود سے, جیسے ہم کہتے ہیں نماز کی روح امیر المؤمنین ہے, اسی طرح طہارت کی روح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, حقیقت کی طرف جانا ہے, اصلی چیز کی طرف. تو یہاں پر دیکھ لیں کہ میں یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ ہم ولایت امیر المؤمنین تک نہیں پہنچ سکتے جب تک طہارت نہیں ہوگی تب تک نماز میں نہیں جائیں گے. اصلی طہارت ہوگی تو وضو اور رزق کا دروازہ بھی کھل جائے گا. بہت سارے لوگ ہم تو بڑا وضو کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بھئی آپ ظاہری طور پر کر رہے ہوں گے, ظاہری طور پر, لیکن آپ کے دل کے اندر جو جیسے جسم میں روح ہو تو جان ہوتی ہے, روح ہی نہیں ہے تو جسم بیکار ہے, قبر کے اندر ڈال دیں گے. اسی طرح پاکیزگی کی روح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو جب تک وہی ہمارے وجود, وہی ہماری خیالات, وہی ہمارے عقیدے, عشق, محبت, جذبات, ہماری گفتار, کردار, روح, فکر میں وہ نہیں ہوں گی, تب تک ہم اس پاکیزگی کے سفر میں, اس رزق لینے کے سفر میں, اس تبرکات کے سفر میں, ان ساری چیزوں کے سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو جب خالی وضو کے اندر ہی آپ کو ہزاروں بینیفٹس بتا دیے جاتے ہیں کہ وضو کر کے آپ ظاہری تطہیر کر کے آپ بستر پہ جائیں, اللہ پاک آپ کے لیے لکھے گا کہ پوری رات آپ نے کھڑے ہو کر مسجد میں عبادت کی. یہ کون سی پاکیزگی ہے جو خالی اس پاکیزگی کو دل میں رکھنے سے, پاکیزگی کی روح کو صحیح طرح سمجھنے سے, معرفت سے انسان پاکیزگی کے سفر میں نکل جاتا ہے. آیت اللہ بہجت کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, جب آپ اللہ مقامہ کو پوچھتے ہیں آپ سے کہ آغا صاحب ہمیں کوئی رزق کے لیے یا ہمیں کوئی دنیا میں رہنے کے لیے یہ کچھ چیز ایسی دیں, کچھ ایسا بتا دیں, آپ تو عارف باللہ ہیں ماشاء اللہ, یعنی تو آپ یقین کریں آپ جتنی بھی ان کی تعلیمات کو یا ان کے نصیحتوں کو, گائیڈنس کو یا جو ہے ایڈوائسز کو کھول کر پڑھیں گے تو اس میں زیادہ تر جو چیزیں ایسا بینگ اے اسٹوڈنٹ جو ہم نے بھی پڑھی, وہ آپ نے یہی کہا کہ اس نعمت کا شکر کرو, اس نعمت کا احساس کرو, مگر تم نے نہیں پڑھا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس, نہیں پڑھا تو حدیث قصہ پڑھو. حدیث قصہ کو جتنا پڑھو گے حقیقت کائنات سمجھ آئے گی, روح کائنات سمجھ آئے گی, جان کائنات سمجھ آئے گی, عزت کائنات سمجھ آئے گی, اور سانس کیسے لیتی ہے کائنات یہ سمجھ آئے گا. اور جب تم اتنی ساری چیزیں کسی کے صدقے میں تمہیں مل گئی ہیں, تم صرف وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الحمدللہ الذی محمد جہاں جہاں میری بہنیں آپ تشریف فرما ہیں, رک کر سوچنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے وجود کے اندر اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے عملی طور پر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے محبت نبھائی, ہاں جانماز پہ نبھائی, فرش ادا پہ نبھائی, تھوڑا سا پردہ کرتے وقت بھی نبھا دی, لیکن جب ہمارا فیملی میٹرز آتے ہیں, جب شادی کے معاملات, بزنس کے معاملات, سود کے معاملات جو کہ ہماری روح کے وجود کے لیے زہر ہے,
اس معاملے میں ہمیں بی بی کہیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو یاد رکھیے ایک چھوٹی سی اور بات جو مجھے اس دوران میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور چونکہ آج ایک ہماری مومنہ جنہیں مجلس میں میں نے دیکھا ہے، یہ گواہی ہے انشاءاللہ کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ان کو میں نے دیکھا ہے اور ان کا آج انتقال ہوا ہے. ایک ہمارے استادوں میں سے سب لوگ جانتے ہیں، شیخ کراچی ایران کے بہت بڑے اسکالر ہیں، تو بڑے شفیق محبت بڑے اچھے انداز سے تبلیغ کرتے ہیں. آپ ایک مسجد میں گئے تہران کے اندر، تو جو امام مسجد تھے ان سے کہنے لگے کہ آپ کو اس مسجد کی میں ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ بتائیے کیسے. انہوں نے کہا کہ اس گلی کے آخر پہ ایک بڑا امیر شخص رہتا تھا، پیسے والا تھا. تو ایک دن اپنے گھر سے نکلا صبح اپنے کاروبار پہ جانے کے لیے، بزنس پہ، تو راستے میں فروٹ کی دکان پر رک کر اس نے کچھ چیزیں لیں اور انگور بڑے اچھے تھے تو 3 کلو انگور لے لیے اور لے کر اپنے ساتھ جو آدمی نوکر تھا اس کو چیزیں دے کر گھر بھیجا. جیسے آپ کو پتہ پہلے زمانوں میں بڑے باہر جاتے تھے صبح صبح اور باہر سے چیزیں خرید کے کام والے کے ہاتھ بھیج دیتے تھے کہ بھی گھر جاؤ یہ دے دو، دن میں کیا پکنا ہے، بچوں نے کیا کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو جائے. تو وہ دے کر اپنے کام پہ چلے گئے. ظہر کے بعد جب وہ گھر واپس آئے، صبح بھیجا تھا، مطلب ایران میں ایک طریقہ ہے کہ ظہر کے بعد استراحت کا ٹائم 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. وہ گھر پہ آئے تو بیوی نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور کھانا ان کے آگے رکھا. کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر آرام سے کہتے ہیں وہ میں نے صبح انگور بھیجے تھے، ذرا انگور تو لائیے. تو آگے سے جو خانم تھی وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ انگور تو بچوں نے اور ہم نے سب نے کھا لیے. انہوں نے کہا ہیں سارے ختم ہو گئے؟ غور سے سنیے گا بات کو. نے کہا ہاں ختم ہو گئے، بس ہم سب بیٹھے تھے، بچے بھی تھے اور بس شروع ہوئے تو بس کھا لیے، بس نہیں بچے. اچھا ایک دانہ بھی نہیں بچا؟ اس مرد نے آگے سے جو صاحب تھے انہوں نے کہا ایک دانہ بھی نہیں بچا. تو بیوی آگے سے مسکرا کے کہتی ہے آپ یقین کریں کہ نہیں ہے انگور. تو آگے سے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کر نا تو حسرت سے کہتے ہیں کہ ایک سیڈ یعنی اس کا بیج ہی بچا لیتی میرے لیے، ایک سیڈ ہی بیج ہی اس کا بچا لیتی میرے لیے، ایک سیڈ ہی میرے لیے اس کا رکھ لیتی. آپ لوگوں نے کھایا اور مطلب میرے لیے رکھا ہی کچھ نہیں. تو وہ کہتی ناراحت نہ ہو، کوئی بات نہیں، شام کو جا کے لے آئیں گے، ہو جائے گا، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غصے میں رہے، اچھا میں چائے لاؤں؟ نہیں چائے نہیں چاہیے. تھوڑی دیر ناراحت ہو کر وہ آدمی جو ہے وہ بیٹھے رہے. اس کے بعد ناراحتی میں بیوی نے دیکھا کہ تھوڑا غصے سے نکلے ہیں باہر، جیسے ناراحت سے، اور بعد میں پوچھتی ہوں، پیچھے جاتی ہوں، آپ آئیں میں منگوا دیتی ہوں آپ کو انگور، جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے، میں کچھ بناتی ہوں، کچھ کرتی ہوں، دوسرا پھل ہے گھر میں. نہیں، مڑ کے نہیں دیکھا، کسی کوئی بات کا جواب نہیں دیا، غصے سے باہر نکل گئے. غصے سے باہر نکلے، سیدھے گئے اس ایریے کے سب سے بیسٹ پراپرٹی ڈیلر کے پاس. پراپرٹی ڈیلر کے پاس جا کر کہا کہ اب بھی اسی وقت مجھے جگہ لینی ہے. اس نے کہا ہوا، بس اب بھی لینی ہے، یعنی 10 منٹ میں مجھے جگہ خریدنی ہے. اچھا پراپرٹی ڈیلر بھی کہا کہ یہ تو خریدنے والا بڑا یقین کے ساتھ آیا اور کوئی بحث ہی نہیں ہے، اسی محلے کے آخر پہ کوئی ہماری جڑی ہوئی کوئی کھلی جگہ مجھے دکھا دو. اچھا اس شخص نے ان کو جگہ دکھائی، انہوں نے فوراً اس کے پیسے دیے، اس کو پیسے دے کر اسی جگہ پہ فوراً جتنے کنسٹرکٹر تھے نا وہاں پہ اس ٹائم پہ بنانے والے، اس کے پاس چلے گئے. کہنے لگی ابھی اسی وقت میرے ساتھ اٹھو اور یہ جگہ تعمیر کرنی ہے، نقشہ مسجد سب کچھ بنانا. اس نے کہا ہوا کیا؟ کہتا نہیں بس اب بھی مسجد بنانی ہے. وہ بنانے والے بھی 4-5 لوگ اکٹھے ہوئے نکل گئے، مطلب آغا کو مطلب ضروری ہے یہ سمجھ رہے ہیں تو چلے. وہ سب بھی اپنی تمام چیزیں کنسٹرکشن اٹھو کے اس جگہ پر گئے. حتیٰ مغرب تک انہوں نے اس جگہ کی بنیاد رکھی، بنیادوں کو بنانے کے لیے نقشہ سب کچھ شروع کر دیا. جب بنانا شروع ہو گئے عشاء پڑھ کر گھر واپس آئے. رات کے وقت آ کر بیٹھے، بیوی نے پوچھا کھانا لاؤں؟ کہا نہیں. ٹھیک. کہاں گئے تھے؟ بڑا پوچھا. بیوی تھوڑی ناراحت ہو گئی کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں،
آپ نے مطلب چھوٹی سی بات تھی ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، گھر والوں نے، آل اولاد نے، بیوی نے میری آنکھیں کھول دیں، شکریہ تمہارا۔ اس نے کہا کہ نہیں ہوا کیا ہے، کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ جو بچے اور بیوی، فیملی، خاندان میری زندگی میں میرے لیے ایک انگور نہیں بچا سکتے کھاتے وقت، مجھے یاد نہیں رکھا، وہ میرے، حالانکہ میں گھر سے باہر تھا، میں مرا نہیں تھا، تو وہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کریں گے یہ تو مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے اولاد سے، بیوی سے، گھر سے، فیملی سے ساری امیدیں توڑ کر نکلا کہ ابھی تیرے پاس پیسے بھی ہیں، ہمت بھی ہیں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جا جو کہ اللہ کی راہ میں تیرے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے۔ اور پھر میں گیا، میں نے جگہ خریدی، مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور مسجد جو ہے بن گئی۔ اور جس دن، اور یہ واقعہ جب سنایا تو ان کا ایک انگور والد کو یا شوہر کو یاد نہ رکھنے کی صورت میں اس نے اپنی زندگی آخرت کو سوچا، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی جو ہمیں تعلیم دیتی ہے، حتیٰ ان کی ویڈنگ نائٹ میں پہلا جملہ مولا علی کو یہی تھا کہ میں سوچتی ہوں کہ موت کتنی قریب ہے، ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو، ہمیشہ آخرت کو۔ اور وہ واقعہ سنانے والے کہتے ہیں آج اس مسجد کو 400 ایئرز ہو گئے ہیں، 400 ایئرز ہو گئے ہیں۔ 400 ایئرز پہلے اس مسجد کی بنیاد ایک انگور کا دانہ نہ ملنے پر پوری زندگی کے اپنے پیسے لگا کر اللہ کا گھر بنا دیا اور خود چلے گئے۔ اب قیامت تک جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، چلتی رہے گی، دنیا آتی رہے گی، نمازیں پڑھتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا، خدا کی یاد چلتی رہے گی، اور ثوابات اور صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ اس لیے زندگی میں کبھی زندگی کے وقت کو کافی نہ سمجھیں، صبح نہیں ہوگی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کبھی یہ نہ سمجھے پرسوں کام کر لوں گی، کبھی یہ نہ سمجھے 10 دن بعد ہوگا، اگلے ہفتے ہوگا۔ خدا کی قسم موت کا فرشتہ 5 مرتبہ ہمیں دیکھتا ہے، اور جس دن اس نے لے کے جانا ہے اس نے پوچھ کے لے کے جانا ہے، تو مہلت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم ہر مجلس کو یاد ہوگا، میرے سننے والوں کو، عزیزوں کو، میری بہنوں کو، جتنی ہماری بہنیں پچھلے 15 سال، 16 سال، 18 سال سے مجلسیں سن رہے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ ہر مجلس میں یہ جملہ بولتی ہوتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری آخری مجلس ہے۔ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کل ہمارے پاس اس بات کا حوصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمت ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا بنے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا جو ساری معرفت ہے، یا عشق فاطمہ زہرا، عورت کو، خاندان کو، فیملی کو، ممبر کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رکھنے کے لیے ہے۔ جب ہمیں اپنی آخرت یاد ہوگی، ہمارے کام کا حسن بڑھ جائے گا، قبر یاد ہوگی، موت یاد ہوگی، نماز کا لطف بڑھ جائے گا، قبر یاد ہوگی، زیارت امام حسین کا لطف بڑھ جائے گا، قبر یاد ہوگی، ایام فاطمیہ کے درد کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس لیے آئیے مل کر انہی کو آواز دیتے ہیں، انہی کو آواز دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا و آخرت میں جینے کا صحیح حسن دیا، طریقہ دیا، جینے کی راہیں دی، سبیل دی، ہدایت دی، گائیڈنس دی، روشنی دی، اور نجات دی، ضمانت دی، سب کچھ دیا۔ آئیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وہ جملے سنتے ہیں۔ 5 برس کی عمر میں بی بی پاک کیا دیکھتی ہیں۔ میں نے شروع میں جب میں بیٹھی تھی، آپ کو یاد ہوگا ابھی جب مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا تھا میں نے کہ بی بی پاک آخر پہ بنی ہاشم کی خواتین جتنی بی بی پاک کی خدمت کے لیے جاتی تھیں، عیادت کے لیے، وہ دیکھتی تھیں کہ بی بی پاک کا جسم انتہائی کمزور ہو گیا اور کوئی طاقت نہیں تھی جسم میں، اس کے باوجود آپ کا وجود ذکر خدا سے کبھی غافل نہیں تھا۔ یہ قرآن نے بھی لکھا ہے، موضوع بھی ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو آخری دنوں میں بچے بھی اپنی ماں سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے، زیادہ، ہر وقت ماں کے قریب، ہر وقت ماں کے قریب۔ تو آخری دنوں میں جو آپ کے القابات کو لکھا گیا، ناحلۃ الجسم
محندۃ الرکن باقیۃ العین محترقۃ القلب، یعنی جس کا دل بالکل جل چکا ہو، جس کے دل کے ٹکڑے ہو چکے ہوں، یعنی ایسا وجود. تو جب آپ گریہ بھی فرماتی تھی تو یہی فرماتی تھی کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں بابا جان آپ کے بعد. تو بی بی پاک نے فرمایا کہ میں نے ماں کو اس نقاہت کی حالت میں بالکل اٹھ نہیں سکتی تھی، تو میں نے ایک دن صبح دیکھا کہ میری ماں بستر سے اٹھی، اور بستر سے اٹھنے کے بعد جناب اسما کو بلایا. جناب اسما کو بلانے کے بعد ان کے کان میں آہستہ 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 کچھ باتیں کی. بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ تھوڑا فاصلے سے بیٹھی اپنی ماں کے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. شہادت سے 4 دن پہلے، وہی 4-5 دن جو ہم جس دنوں میں ہم گزر رہے ہیں شبیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم ذہنی طور پر اس جگہ پہنچیں کہ بی بی پاک کے گھر کا منظر کیا تھا 4-5 دن پہلے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زبانیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بی بی پاک فرماتی ہیں کہ کتنی دیر جناب اسما سے جو ہے وہ گفتگو کرتی نہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بستر سے اٹھی ہیں اور صحن میں آ کر تشریف فرما ہوئی ہیں، اور ایسے لگتا تھا دروازے، اور جناب اسما گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، اور ماں کو میں دیکھتی ہوں کہ ماں جیسے دروازے کی طرف بار بار دیکھتی ہیں، جیسے منتظر ہوں کسی چیز کی. بی بی پاک زینب فرماتی ہیں کہ میں بھی ماں کے قریب ماں کے اس بدلتے ہوئے حال کو دیکھ رہی تھی کہ آج کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. جناب اسما کو کچھ کہا گیا ہے، وہ باہر گئی ہیں. کچھ گھنٹوں کے بعد بی بی پاک نے دیکھا کہ جناب اسما نے کافی لکڑیاں اور کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ اٹھا کر اندر آتی ہیں، سامنے رکھ دیتی ہیں. بی بی ان کے قریب بیٹھ جاتی ہیں اور جناب اسما کو بتانا شروع کرتی ہیں. بی بی زینب حجرے کے دروازے کے پاس بیٹھی ہیں، صحن میں بی بی پاک بیٹھی ہیں اور جناب اسما کو ایک ایک چیز بتا رہی ہیں، اور جناب اسما وہ لکڑیوں کو جوڑنا شروع کرتی ہیں. جوڑتے بی بی زینب فرماتی ہیں میں دور سے دیکھ رہی تھی کہ ایک جیسے قبر کی شکل کی کوئی چیز بن رہی ہو. بہرحال جب وہ بنتے اس کو ٹائم لگا، جیسے ہی وہ ووڈن جو ایک پروسیس تھا چیز کے بننے کا وہ مکمل ہوا، تو میری ماں نے ایک بار کھڑے ہو کر اس قبر نما لکڑی کی چیز کو دیکھا، اور 3 مہینے کے بعد، یعنی 75 ڈیز کے بعد یا 68 ڈیز کے بعد بی بی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی. بی بی زینب فرماتی ہیں کہ جب مسکراہٹ آئی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی کہ میں نے مدت کے بعد اپنی ماں کو مسکراتے دیکھا ہے. بی بی زینب اپنی جگہ چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے قریب آتی ہیں، آ کر بوسہ دیتی ہیں، اور ایکچولی جو چیز بنائی گئی تھی وہ بی بی پاک نے اپنے سامنے بٹھا کر، 2 روایتیں، بعض نے لکھا کہ آپ نے مولا علی کو یہ بات کہی تھی اور اس طرح تھا، لیکن میں نے جو پڑھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جب بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ 5 برس کی ہیں، اپنی ماں سے پوچھتی ہیں اماں آپ جب سے نانا رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں کبھی نہیں مسکرائیں، اس میں کیا ایسا خوب ہے، کیا اچھا ہے کہ آپ مسکرا رہی ہیں خوشی کی وجہ؟ بی بی زینب، بی بی فاطمہ زہرا نے بی بی زینب کے سر پہ آہستہ سے ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیر کر سر پہ کہتی کہ زینب یہ میری آخری آرام گاہ ہے. ایک 5 برس کی عمر کی بچی کو ماں یہ بتا رہی ہے میں نے اپنا تابوت تیار کر لیا ہے، میری مرنے کی تیاری ہے، میری دنیا سے جانے کی تیاری ہے. زینب یہ ماں کا تابوت ہے، زینب یہ میری آخری آرام گاہ ہے. کرنا اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. ماتم زہرا.